السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک تازہ ترین کلام پیش کر رہا ہوں۔ آج صبح کی تحریر ہے۔ مجھے لکھتے ہوئے یہ کلام بہت مزہ آیا، تو امید ہے آپ کو یہ کلام بہت پسند آئے گا۔ تو پیش کر رہا ہوں، پہلے غزل پیش کروں گا، اس کے بعد اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر پہ بات کروں گا۔ ساغرانہ کسے مینائی کسے کہتے ہیں، ساغرانہ کسے مینائی کسے کہتے ہیں، چشم ساقی سکھا گہرائی کسے کہتے ہیں، چشم ساقی سکھا گہرائی کسے کہتے ہیں، ساغرانہ کسے مینائی کسے کہتے ہیں، چشم ساقی سکھا گہرائی کسے کہتے ہیں، حاسد لب ہوئے جو حاسد رخسار ہوئے، حاسد لب ہوئے جو حاسد رخسار ہوئے، گلوں سے پوچھ کے رعنائی کسے کہتے ہیں، گلوں سے پوچھ کے رعنائی کسے کہتے ہیں، حاسد لب ہوئے جو حاسد رخسار ہوئے، گلوں سے پوچھ کے رعنائی کسے کہتے ہیں، دشت ویران میں سایہ جو جدا ہو جائے، دشت ویران میں سایہ جو جدا ہو جائے، تجھے معلوم ہو تنہائی کسے کہتے ہیں، تجھے معلوم ہو تنہائی کسے کہتے ہیں، دشت ویران میں سایہ جو جدا ہو جائے، تجھے معلوم ہو تنہائی کسے کہتے ہیں، نہیں دیکھی ہے تیرے جاگنے کی شوخ ادا، نہیں دیکھی ہے تیرے جاگنے کی شوخ ادا، نہیں معلوم کہ انگڑائی کسے کہتے ہیں، نہیں معلوم کہ انگڑائی کسے کہتے ہیں، نہیں دیکھی ہے تیرے جاگنے کی شوخ ادا، نہیں معلوم کہ انگڑائی کسے کہتے ہیں، عقل کیا چیز ہے یہ فہم و فراست کیا ہے، عقل کیا چیز ہے یہ فہم و فراست کیا ہے، ہمیں کیا خبر کہ دانائی کسے کہتے ہیں، ہمیں کیا خبر کہ دانائی کسے کہتے ہیں، عقل کیا چیز ہے یہ فہم و فراست کیا ہے، ہمیں کیا خبر کہ دانائی کسے کہتے ہیں، ہجوم بشر میں تنہا جو ہے گمسم بیٹھا، ہجوم بشر میں تنہا جو ہے گمسم بیٹھا، آ دکھاؤں تجھے سودائی کسے کہتے ہیں، آ دکھاؤں تجھے سودائی کسے کہتے ہیں، ہجوم بشر میں تنہا جو ہے گمسم بیٹھا، آ دکھاؤں تجھے سودائی کسے کہتے ہیں، تو رہا شجر کے سائے میں تجھے کیا معلوم، تو رہا شجر کے سائے میں تجھے کیا معلوم، شدت و تلخی صحرائی کسے کہتے ہیں، شدت و تلخی صحرائی کسے کہتے ہیں، تو رہا شجر کے سائے میں تجھے کیا معلوم، شدت و تلخی صحرائی کسے کہتے ہیں، حق پرستی یہاں پہ نام ہے کس چڑیا کا، حق پرستی یہاں پہ نام ہے کس چڑیا کا، آج کے دور میں سچائی کسے کہتے ہیں، آج کے دور میں سچائی کسے کہتے ہیں، حق پرستی یہاں پہ نام ہے کس چڑیا کا، آج کے دور میں سچائی کسے کہتے ہیں، کیا بے گھر جو کیا اس نے دل بدر فیصل، کیا بے گھر جو کیا اس نے دل بدر فیصل، اور اس کے سوا رسوائی کسے کہتے ہیں، اور اس کے سوا رسوائی کسے کہتے ہیں، کیا بے گھر جو کیا اس نے دل بدر فیصل، اور اس کے سوا رسوائی کسے کہتے ہیں، ساغرانہ کسے مینائی کسے کہتے ہیں، چشم ساقی سکھا گہرائی کسے کہتے ہیں۔ جی تو یہ تھی غزل، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر پہ کچھ بات کروں گا۔ غزل کا مطلع جو ہے وہ جو روایتی اردو شاعری ہے جو پرانے دور کی، جس میں ساغر و مینا، ساغر و میں، ساقی، ان سب کا ذکر ہوتا ہے، اس پیرائے میں ہے، اور وہی بات ہے کہ
جو چشم ساقی ہے وہ اس میں زیادہ نشہ ہوتا ہے شراب کے مقابلے میں. تو یہاں پہ میں نے مختلف قسم کی تشبیہات استعمال کی ہیں اسی سلسلے میں. ساغر اور مینا جو ہے وہ ان گلاسز کو کہتے ہیں، وہ گلاس جو شراب پینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں عموماً ان کو کہا جاتا ہے. تو اس سے میں نے تشبیہات لی ہیں کہ ساغرانہ کسے مینائی کسے کہتے ہیں، چشم ساقی سکھا گہرائی کسے کہتے ہیں. اگلا جو شعر ہے وہ اس میں رانائی کا لفظ استعمال کیا. رانائی جو ہے وہ خوبصورتی کو کہتے ہیں جو عموماً گلوں سے پھولوں سے ایسوسیٹ کی جاتی. تو اس میں اسی کے بارے میں محبوب کی تعریف کی ہے کہ جو گل ہیں وہ بھی اس میں محبوب کے لب اور رخسار کی خوبصورتی اور لالی سے حاسد ہیں، حسد کرتے ہیں. تو شعر اس طرح ہے کہ حاسد لب ہوئے جو حاسد رخسار ہوئے، گلوں سے پوچھ کے رانائی کسے کہتے ہیں. اگلا جو شعر ہے وہ دشت ویران. جب بھی انسان تنہائی کے بارے میں سوچتا ہے، یعنی کچھ ویژولائز کرنے کی کوشش کرتا ہے تنہائی کو، تو ایک دشت ویران اس کے ذہن میں آتا ہے. ایک صحرا جو بہت ویران ہو، جس میں کوئی پودا، کوئی انسان، کوئی جانور، کچھ بھی نہ ہو، صرف ریت اور وہ خود ہو. تو اس میں اس قسم کے سچویشن میں پھر ایک چیز جو آپ کے ساتھ ہوتی ہے وہ آپ کا سایہ ہوتی. لیکن جب سورج ڈھلتا ہے تو وہ سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، تو اب انسان اور تنہا ہو جاتا ہے. تو اس کانسیپٹ کو استعمال کیا. یہاں پہ لکھا ہے کہ دشت ویران میں سایہ جو جدا ہو جائے، تجھے معلوم ہو تنہائی کسے کہتے ہیں. اگلا جو شعر ہے وہ ایک جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب، ہر خوبصورت چیز کو محبوب سے ایسوسیٹ کرتا ہے. تو دنیا میں جو بھی خوبصورتی ہے وہ کسی نہ کسی طرح محبوب سے ایسوسیٹ کرتا ہے. تو اگر کوئی چیز اس کو محبوب سے ایسوسیشن جس کی نہ ملے، وہ اسے خوبصورت بھی نہیں لگتی. تو ایک اسی متعلق ہے کہ نہیں دیکھی ہے تیرے جاگنے کی شوخ ادا، نہیں معلوم کہ انگڑائی کسے کہتے ہیں، نہیں معلوم کہ انگڑائی کسے کہتے ہیں. اگلا جو شعر ہے وہ عاشق کی اس سٹیٹس سے متعلق ہے جب وہ عقل و فہم کھو دیتا ہے، جب فہم و فراست اس کو خیر بات کہہ دیتی ہے. تو اس سے متعلق ہے کہ عقل کیا چیز ہے، یہ فہم و فراست کیا ہے، ہمیں کیا خبر کے دانائی کسے کہتے ہیں. اگلا جو شعر ہے وہ اسی سچویشن کو پھر آگے بیان کیا گیا ہے کہ جب اس طرح کی حالت میں انسان جب عقل و دانائی کھو دے تو وہ پھر ہجوم بھی ہو لوگوں کا تو اس میں بھی وہ تنہا گمسم بیٹھا رہتا ہے، کچھ سوچتا رہتا ہے. تو سودائی کہتے ہیں ایسے شخص کو، نہیں پاگل کہتے ہیں. تو اسی کو استعمال کیا شعر میں کہ ہجوم بشر میں تنہا جو ہے گمسم بیٹھا، آ دکھاؤں تجھے سودائی کسے کہتے ہیں. اگلا جو شعر ہے وہ اس غزل میں مجھے تو خیر سارے شعر بہت اچھے لگے، مزہ آیا لکھتے، لیکن اس شعر کا اسپیشلی بہت مزہ آیا. اس میں بیسیکلی ایک انسان جس کو اللہ نے بہت نعمتوں سے نوازا ہو تو اسے احساس نہیں ہوتا عموماً کہ جو کم نوازے گئے لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کی اتنی نعمتیں نہیں ہیں ان پہ کیا گزرتی ہے. تو اس کو قلم بند کیا اس میں اس طرح کہ تو رہا شجر کے سائے میں تجھے کیا معلوم، تو رہا شجر کے سائے میں تجھے کیا معلوم، شدت و تلخی صحرائی کسے کہتے ہیں، شدت و تلخی صحرائی کسے کہتے ہیں. کہ جو شخص ساری عمر درخت کی چھاؤں میں رہا تو اسے نہیں معلوم کہ صحرا میں جو شدت و تلخی ہوتی ہے، پیاس اور گرمی اور اس طرح کی تلخی وہ کیسی ہوتی. تو رہا شجر کے سائے میں تجھے کیا معلوم، شدت و تلخی صحرائی کسے کہتے ہیں. اور اگلا جو شعر ہے وہ آج کل کے دور کے متعلق ہے جہاں پہ جو ہے سچائی بہت
ایک مبہم سی چیز ہو گئی ہے، یعنی مشکوک سی چیز. یعنی وہ میڈیا کو دیکھ لیجئے تو جس چیز کو وہ سچ بنانا چاہیں تو اس کو اس طرح اس کو کیمپیننگ کا نام دیا جاتا ہے کہ وہ اس میں ایک اس پہ مہم چلاتے ہیں کہ کسی چیز کو سچ اتنا، وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ اتنی بار بولو کہ وہ سچ لگنے لگے. تو اس طرح کی سچائی سے ہمارا واسطہ ہے آج کل. تو اس کے متعلق ہے کہ حق پرستی یہاں پہ نام ہے کس چڑیا کا، حق پرستی یہاں پہ نام ہے کس چڑیا کا. آج کے دور میں سچائی کسے کہتے ہیں، آج کے دور میں سچائی کسے کہتے ہیں. جو آخری شعر ہے اس غزل کا مقطع ہے جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب انسان کسی دل سے نکالا جائے، کسی کے دل سے نکالا جائے تو اس سے زیادہ رسوائی کی بات اور کچھ نہیں ہوتی. تو شعر اس طرح ہے کہ کیا بے گھر جو کیا اس نے دل بدر فیصل، کیا بے گھر جو کیا اس نے دل بدر فیصل، اور اس کے سوا رسوائی کسے کہتے ہیں، اور اس کے سوا رسوائی کسے کہتے ہیں. کیا بے گھر جو کیا اس نے دل بدر فیصل، اور اس کے سوا رسوائی کسے کہتے ہیں. جی تو یہ تھی غزل. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور یہ بھی امید ہے کہ آپ نے اشعار کے مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر سے بھی لطف لیا ہوگا. تو اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں، آزمائشوں اور تکلیفوں سے بچا کے رکھے، محفوظ رکھے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے. انشاءاللہ اگلی غزل پہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.